اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ناظرین نشر و اشاعت، ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹہوڈ لائیو انٹرویو سٹریمنگ کا سلسلہ شروع ہے، جس میں ہم نو مسلمین جو کہ نئے مسلمان احباب ہوتے ہیں ان کے لائیو انٹرویو کرتے ہیں، اور ہر اتوار کی رات 8 بجے ہمارے یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹہوڈ پر لائیو انٹرویو سٹریمنگ چلتی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو اور لائیو شو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو سامعین گرامی، چلتے ہیں اپنے آج کے اصل موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر مرزا محمد علی کا فتنہ ہے، جو کہ عین مرزائیت کی طرز پر کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ احباب سوال کریں گے اور انجینئر مرزا کے فالوورز اعتراض کریں گے کہ مرزا جونیئر یعنی مرزا جیلمی کو تو مرزا قادیانی سے کیوں کمپیئر کیا جا رہا ہے، جبکہ مرزا جونیئر نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا، جبکہ مرزا قادیانی ملعون نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ تو آپ احباب کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ مرزا قادیانی نے ایک دم ہی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے اپنی بیس بنائی تھی، اپنی بنیاد کو مضبوط کیا تھا اور عوام میں اپنا اعتماد قائم کیا تھا، اور پھر عوام الناس کو علماء کرام سے دور اور بدظن کیا۔ تو سیم اسی طرز پر کھڑا ہونے والا اس صدی کا فتنہ انجینئر مرزا محمد علی کا فتنہ ہے، جو عوام الناس کو علماء سے دور کر رہا ہے اور مرزا قادیانی کو فالو کرتے ہوئے اپنے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ اب تو مرزا انجینئر محمد علی جیلمی نے باقاعدہ طور پر مرزا قادیانی اور مرزائیوں کا دفاع شروع کر دیا۔ ثبوت کے طور پر ویڈیو حاضر ہے۔ ہر کچھ والے تو تھوڑے سے اس طرح ہے نہیں ہے جن کو ہم پریزنٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی کچھ باتیں انہوں نے الزامی طور پہ کی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرابی والا واقعہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو غلام قادیانی خود شرابی نہیں مانتا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرابی والا واقعہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو غلام قادیانی خود شرابی نہیں مانتا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرابی والا واقعہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو غلام قادیانی خود شرابی نہیں مانتا تھا، تو اس نے عیسائیوں کو الزامی طور پہ کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے۔ تو جی سامعین گرامی، یہ سن لیا آپ نے کہ مرزا جونیئر کس طریقے سے مرزا سینئر مرزا قادیانی کی وکالت کر رہا ہے اور مرزا قادیانی کی گستاخیوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی خنزیر بھی ساری زندگی انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کو گالیاں نکالتا رہا، اور خصوصاً مرزا قادیانی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتب میں جا بجا گالیاں نکالی، اور آج ایک نیا گرگٹ نکل آیا جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنی شناخت مسلمان کروا کر مرزا قادیانی کی گستاخیوں کی وکالت کر رہا ہے۔ کوئی شرم کرنی چاہیے، کوئی حیا کرنی چاہیے تم لوگوں کو۔ دین کو تم لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے، اور جاہل قسم کے ہیں مرزا جونیئر کے فالوورز، جن کی آنکھوں پہ محبت اور عقیدت کی ایسی پٹی بندی ہوئی ہے کہ انہیں مرزا جونیئر کی گستاخیاں نہیں نظر آ رہی، اور یہ تعویلات کل تک قادیانی کر رہے تھے، اور مرزا قادیانی کی گستاخیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کی انہیں ڈیفینڈ کر رہے تھے، آج وہی گستاخیاں مرزا انجینئر ڈیفینڈ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو الزامی طور پر جواب دیا۔ تو سامعین گرامی، جن چیزوں کو مرزا جیل میں ڈیفینڈ کر رہا تھا، چلتے ہیں ان اصل حوالہ جات کی طرف۔ آپ کو دکھاتا ہوں جو مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 289، رسالہ زمیمہ رسالہ انجام آتھم۔ اس میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے، ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال دیتے تھے، اور یہ یاد رہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ جن جن پیش گوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت تورات میں پایا جانا آپ نے بیان فرمایا ہے، ان کتابوں میں ان کا نام و نشان ہی نہیں پایا جاتا۔ یہ بکواس کر رہا ہے مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور انہی بکواسات کو ڈیفینڈ کر رہا ہے جونیئر مرزا جیلم کا ایک گرگٹ مرزا جیلمی۔ اگلا حوالہ دیکھیں، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 290۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کے کتاب تالمود سے چرا کر لکھا، اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ یہ گویا میری تعلیم ہے، لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسیٰ بہت شرمندہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آگے لکھتا ہے کہ بہرحال آپ علمی اور عملی کنواں میں بہت کچے تھے،
اسی وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے پیچھے چل گئے. یہ گستاخیاں مرزا قادیانی کرتا گیا اور آج ڈیفینڈ کر رہا ہے مرزا جیلمی. اگلا حوالہ دیکھیں. مرزا قادیانی بکواس کرتا ہے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 291 میں کہ آپ کا خاندان مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان پاک اور مطہر ہے. 3 دادیاں، یہ طنزاً لکھ رہا ہے. آگے لکھتا ہے 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا. آگے حوالہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں کیا مرزا قادیانی بکواس کر رہا ہے. اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 200. مرزا قادیانی بکواس کرتا ہے کہ جس قدر حضرت مسیح الہی صداقت اور ربانی توحید کے پھیلانے سے ناکام رہے، شاید اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات میں بہت کم ملے گی. یہ حضرت مسیح سے مراد یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو لیا جا رہا ہے. اور مرزا قادیانی بکواس کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہی صداقت مطلب اللہ تعالیٰ کی صداقت اور ربانی توحید اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اسے پھیلانے میں ناکام رہے ہیں. اس طرح کی ناکامی کسی اور نبی کو نہیں ملی جس طرح کی ناکامی عیسیٰ علیہ السلام کو ملی. نعوذ باللہ من ذالک. اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 356. مرزا قادیانی لکھتا ہے قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام کے ایک نجار سے نکاح کر دیا. اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا. وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا. اب یہاں پہ اتنی بڑی مرزا قادیانی گستاخی کر رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کا ریلیشن نجار نامی یوسف نامی ایک نجار سے ملا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے ریلیشن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ ہیں وہ گستاخیاں جنہیں جیلم کا گرگٹ مرزا جیل میں ڈیفینڈ کر رہا ہے. ایک اور حوالہ آخر میں آپ کے گوش گزار کروں گا. مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 22 میں لکھتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو. ابن مریم سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام. کہتا ہے ان کے ذکر کو چھوڑ دو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. مطلب کہ مرزا قادیانی اس سے بہتر ہے. آج انجینئر مرزا قادیانی کی گستاخیوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، کل کو اس نے مرزا قادیانی کو نبی بھی تسلیم کر لینا ہے. جاہل مطلق بندہ ہے. اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ انجینئر مرزا کی اس کے فالوورز میں اوقات اندھوں میں کانا راجا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انجینئر مرزا کا فتنہ اور انجینئر مرزا کی مرزیت نوازی بے نقاب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.